نماز کے اندر جتنے ارکان ہیں وہ ادا کرتا ہے. کھڑا بھی ہوتا ہے، قیام بھی کیتا سو، رکوع بھی کیتا سو، سجدے بھی کیتے سو، تشہد بھی کیتا سو، سلام بھی پھیریا سو. نماز کا ثواب مل جانا؟ نہیں ملنا. معلوم ہوا نیت ضروری ہے. نیت ارادہ ضروری ہے. ارادہ کر لوے، نیت کر لوے. پہلی چیز انسان دے واسطے اللہ کا قرب حاصل کرنے واسطے انسان ارادہ کر لوے. جدو ارادہ ہو جاوے پھر ہون اس ارادے تے پابندی ہو جاوے. کنیاں چیزاں ہو گیا؟ دو. ایک ارادہ، ایک پابندی. ایک ارادہ، ایک پابندی. کی کر لوے؟ ارادہ کی ہوئے میری زندگی اللہ دے واسطے، زندگی اللہ دے واسطے، ہر عمل اللہ دے واسطے. ہر یہ عمل کرنا ہے جس کے اندر اللہ کی رضا ہوئے، جس کے اندر اللہ راضی ہو جائے. اور کوئی مشن نہ بناوے. جدو ارادہ ہے بن جائے پھر پابندی کر لوے. جدو پابندی ہو جائے گا، ارادہ کر لیا اس میں عمل کرنا جس کے اندر اللہ کی رضا ہوئے گی، اور پابندی بھی ہو جائے، پابندی کر لوے. پھر جدو سوچے گا زبان دے ہوتے جھوٹ نہیں ہونا ہے. اللہ کی جانا ہے، اللہ سچ جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ فرماتا ہے لعنت ہوئے جڑے جھوٹ بول رہے ہیں. انہیں ارادہ بنایا ظاہریت والا، انہیں سوچ بنا لی، ارادہ کر لیا کہ میں پابندی ہو جائے، پابندی کر لے. اللہ کا حکم ہے سچ بولنا ہے. اللہ نے کسی نقصان و اذیت نہیں دینی. اللہ نے کسی کی عزت نہیں اچھالنا. اللہ نے والدین کی عزت کرنی ہے. اللہ نے رزق حلال کمانا ہے. اللہ نے اپنے تو بڑیاں کی عزت کرنی ہے. تمہیں سارے معاملات ہو جائے، ارادہ بن جائے، پابندی ہو جائے. رب کعبہ کی قسم ہے وہ انسان کوئی اوکھا پہنتا ہے. صرف زبان نہ میں کہہ دیتا تو سن لیا، انج مسئلہ نہیں حل ہونا. نیت ہو جائے، ارادہ ہو جائے، دوسری چیز پابندی ہو جاوے. اذان ہوئے مسلمان دوڑ دا مسجد میں جا جاوے، اندر میں ارادہ کر لیا ہے. ارادہ کی ہے میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت دے، میرے آقا علیہ السلام کی سیرت کو قرآن بیان بھی کرتا ہے اور کس انداز نال بیان کرتا ہے. سونا اعلان فرما رہے ہیں، اللہ کا حکم آ رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں سونے تسی اعلان فرما دے ہو، تسی دس دے ہو، تسی کہہ دے ہو انہاں آنکھوں لوگوں جیڑی میں نماز پڑھنا وا اللہ دے واسطے، جیڑی میں قربانی دینا وا اللہ دے واسطے، میرا جینا بھی اللہ واسطے، مرنا بھی اللہ. سبحان اللہ. جیڑی موت آئی ہے وہ اللہ دے واسطے، ہر چیز کو اللہ دے واسطے. انسان کا نظریہ بن جاوے، سوچ بن جاوے، خیال بن جاوے. سجنوں پھر کامیابی مل جاتی ہے. انسان کا دل وہ خالی دل نہیں رہا، اسے خدا بن جاتا ہے. اللہ رب العزت یہ جنوات جلیاں ہونیاں نے کیونکہ انسان دے پورے وجود کے اندر خاص اور اہم چیز دل ہے. اس دل کو اللہ کی ذات نے اپنے ذکر دے واسطے رکھیا ہے. اس دل کے اندر دنیا کی محبت
دسنا کی قربانی ہے اپنے نفس کی قربانی دے دے نفسیاں ہے اونچا محل تیرا ہونا چاہیے نفسیاں ہے اے جناب تیری اچھی گڈی ہونی چاہیے نفسیاں ہے تیرے کو زیادہ مال ہونا چاہیے میرے رب دا کی حکم ہے ذرا توجہ دے کر لے اپنے نفس سے حاوی ہو جا اے کنٹرول کر لے اپنی اس نفس کی قربانی دے دے جو تو انہوں قربان کر دے گا میرا رب تینوں اپنی سمجھ عطا فرماوے گا رب رضا دی سمجھ عطا فرماوے گا رب یو دے راضی ہو جاوے گا اور پھر جب وہ دنیا تو جاوے گا اعلان ہوئے گا ارجعی الی ربی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی جدو بندہ مطمئن ہو جاوے کہ میرا ارادہ میں وہی عمل کرنا جس رب کی رضا ہے جس اللہ خوش ہونا ہے جس محبوب علیہ السلام کی سیرت کے عمل ہوئے اللہ اور رسول راضی ہیں پھر جدو ارادہ بن گئے پھر پابندی ہو جاوے اور پابندی کی ہے پابندی کیوں ہوتی ہے انسان پابندی کدوں کرتا ہے جدو ضرورت بن جاتی ہے ادو ہی آتی ہے نا پابندی جدو ضرورت ہوئے ادو جدو ضرورت ہوئے ادو یہ گل ہے جی میں انہوں لوگوں جاننا جہے لوگ صبح تہجد کے ٹائم سے اٹھ کے نکلتے ہیں منڈی واسطے نکلتے ہیں کون تہجد کے ٹائم سے اپنے کام کے واسطے نکلتے ہیں پابند ہو گیا بندہ تسی ڈیرے دار میں ہی مثال دینا کہ صبح ٹائم رکھے ہے سارے زمیندار اپنے اپنے ڈنگراں کس ویلے تانا کرنی ہے اس ٹائم دے پڑھ دیو وہ کیوں پڑھ دیو وہ پابندی کیوں دی ہے ضرورت کے واسطے ضرورت کے واسطے ضرورت نہ ہوئے تو پابندی نہیں ہوتی ضرورت نہ ہوئے تو پابندی ضرورت ہوئے تو پابندی یہ انسان کی ضرورت ہے تو پھر پابندی ہو جاتی ہے نماز پڑھیا کر جی ٹائم نہیں لگتا کیوں ضرورت ہی نہیں توبہ کر رب تو ڈر ضرورت ہی نہیں پابندی نہیں ہو رہی اپنے ہر عمل دے واسطے اسی پابند ہو جاتے ہیں کیوں اس ضرورت پوری ہو جاتی ہے کیوں ابتدا کے اندر میں عرض کیتا ہے کہ سب سارا کچھ یہ نہیں سمجھ لیا جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں تو امام الانبیاء غلاموں ضرورت انسان کو پابند کر لینی ہے اپنا ٹائم انسان پکا کر دے تو میں جانا ہے میری ڈیوٹی ہے کوئی گورنمنٹ کا ملازم ہے ٹائم دے پہنچے گا جاننا ہے میری ضرورت ہے کیوں میں تنہا بھی لے کے کرنا جاوے گا تنہا لبے دی ٹائم دے نہیں پہنچے گا تنہا نہیں لبے گی گلاں بھی ہون دی اگلے تنہا بھی نہیں دین گے کٹ دین گے کوئی بھی بندہ کسی محکمے کے اندر ملازم ہے ٹائم تے پہنچدا ہے کوئی بندہ کسی کاروبار کرتا ہے کوئی بھی کاروبار کرتا ہے پھر ٹائم تے پہنچدا ہے وجہ کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور وجہ ضرورت مسا حقیقت سمجھیا یہ دنیا ہے یہی حقیقت ہے اس کو بعد کے کچھ بھی نہیں اسا دنیا دے اندر آئے تھوڑا سکول گئے پڑھیا پڑھن تو بعد ملازمت کی تھی اسا مال کمایا کھاتا مر گئے ایک تو کر نہیں سجنا اللہ فرماتے بابا خلقت الجن والانس الا ليعبدون اصل مقصد میں شبیہ میں تنو اپنی عبادت واسطے پیدا
کیتا ہے جدوں تیرا ارادہ بن جاوے تو میرے محبوب دی سیرت نو اپنا لوے اور ارادہ اے ہوے کہ حضور دی سیرت رب قرآن دے اندر بیان کردا ہے اونوں اپنا لوے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے حضور کو راضی کرنا ہے پھر جدوں مشن بن جاوے کہ میری موت بھی آوے گی میرے کو نماز نہ پوچھنا جائے گا پھر کہ تینوں پتہ لگے نماز فضائل کی ہے نمازی دے درجے کی ہے نمازی دا مقام کی ہے پھر تینوں پتہ لگے یہ میری ضرورت ہے جدوں ضرورت سمجھ لے گا پھر آخرت نو کچھ سمجھے گا وہی حقیقت نو کچھ جانے گا پھر تیری ضرورت بن جاوے گی جدوں ضرورت بن جاوے گی اور تو مؤذن آکھدا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دوڑ دا سارے کام چھوڑ کے مسجد وچ آ جاوے گا کیوں تیری سوچ یہ ہوے گی کہ میری ضرورت ہے مینوں درجے بلند چاہیے جڑے بھی کام تو رب نے روکے ہیں فوراً رک جاوے گا جڑا حکم دیتا ہے اونوں من لے گا اساں صرف اس دنیا کو سمجھیا جو کچھ ہے اے ہوئے اقبال بولے فرمایا ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی اور ایک بندگی گدائی یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ اقبال کہنا ہے یا اللہ بن جا یا دنیا راسیاں یا ساڑھے یا مسلمان میں کوئی نہیں کہ